بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں انہوں نے کفر کیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے اور وہ تین ایک ہے، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا وہ لوگ کفر کر رہے ہیں، تو پھر آخر ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی آخرت میں کامیابی کے امکانات ہیں، ان کے بارے میں ان کے مرنے کے بعد اچھے کلمات بیان کیے جائیں اور امید رکھی جائے کہ وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ مدر ٹیریسا ہوں، رتھ فاؤ ہوں یا اور اس طرح کے لوگ ہوں، مان لیا کہ انہوں نے دنیا میں بہت سی نیکیاں کی، انسانوں کے ساتھ بھلائیاں کی، مگر جب یہ بات طے ہے کہ وہ کفر کو ماننے والیاں تھیں اور ان کا عقیدہ جس پر کہ وہ مرے وہ تھا کہ جس کو قرآن مجید نے شدت کے ساتھ کنڈیم کیا، ان کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے دو حقیقتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ عقائد کی ریالٹیز کہ جو اٹل ہیں، جن کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی وحدانیت، وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت رسالت کا انکار کرنے والا وہ ایک بہت بڑے حق کا انکار کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے آخرت کا معاملہ ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے کہ جو شخص بظاہر ان حقیقتوں کو نہیں مان رہا، اس کے نہ ماننے کی وجہ کیا ڈھٹائی ہے، ضد ہے، خواہش نفس ہے یا لا علمی ہے؟ اس تک بات ہی نہیں پہنچی، وہ بات سمجھ ہی نہیں سکا، اس وجہ سے وہ نہیں مان رہا۔ ان دونوں میں سے کون سی بات ہے کہ جو صحیح ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اللہ کے نبی اور رسول جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ ایک مدت تک اپنے پیغام کو جب پیش کر دیتے ہیں تو ان کی موجودگی میں ایسی فضا، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد کسی حق پسند انسان کے لیے ان کے پیغام کا انکار کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے اور عام لوگ جو پیغمبر نہیں ہوتے وہ اس دین کے کہ جو اللہ نے بھیجا ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کہلائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں ماحول مختلف ہوتا ہے اور حق کے حق ہونے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم حق کو حق کی صورت میں بیان کریں گے، لیکن انسانوں کے بارے میں کہ جو پیغمبروں کے زمانے کے علاوہ آئے، یہ آخری حد تک اعتماد کے ساتھ دعویٰ نہیں کریں گے کہ وہ جہنمی ہیں۔ ہمیں اس دعوے کے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کس نے اس کا ذمہ دار اور پابند قرار دیا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں فیصلے سنائیں؟ یہ فیصلے تو وہ اللہ سنائے گا کہ جو ہر چیز سے واقف ہے، دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی خیر منانی چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کو جہنمی قرار دینے کی ہم کوشش کریں، جس کے نتیجے میں بہت سے اچھے لوگ دین اور آخرت کے تصورات کے بارے میں کچھ غیر واضح ہو جاتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں عقائد کو بیان کرنا ہے بالکل واضح طریقے سے، بغیر کسی کمپرومائز کے، لیکن انسانوں کے بارے میں جو پیغمبروں کے زمانوں کے علاوہ آئے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے
کہ ان کے بارے میں ہم یہ فیصلہ سنائیں کہ وہ لازماً جہنم میں جائیں گے۔